آپ کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ آپ نے اللہ کا بیٹا، اللہ کا باپ ایسے لفظ استعمال کیے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی تھی یا نہیں؟ یا آپ کا یہ کوئی سمجھانے کا طریقہ تھا؟ اس کو ایکسپلین کر دیجئے، کیونکہ آپ کے علم سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، ایمان کو فیل کر رہا ہوں۔ کیا میں غلط تو نہیں جا رہا اللہ کی راہ میں؟ آپ مجھے سمجھائیں۔ میں نے تو نہیں کہا کسی کو اللہ کا باپ ہے کوئی۔ کب کہا ہے میں نے؟ میں تو نہیں کہتا کہ کوئی اللہ کا معاذ اللہ باپ ہے، ایسا کیوں کہوں گا میں؟ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ نہ میرا عقیدہ ایسا ہے، نہ میں ایسا سمجھتا ہوں، نہ میں ایسا کہتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو تو ایکسپلین کرتے ہیں نا ہم۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتا ہوں میں کہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپنی طرف سے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم کسی کو منہ بولا بیٹا بول دیتے ہیں۔ حقیقی طور پر بیٹا نہیں ہوتا ہے، وہ بس بول دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں بھی ہے، کسی کو ہم خالہ بول دیتے ہیں، کسی کو باجی بول دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان رشتوں سے پاک ہے۔ یہ بات میں نے کہی ہے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، ایسی بات میں نے تو نہیں کہی۔ پروپیگنڈا کرنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قادیانی ہیں، یہ گستاخ رسول بھی ہیں، یہ کافر بھی بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو جو کچھ آپ نے سیکھا ہے کیا کسی کافر سے وہ سب کچھ مل سکتا ہے آپ کو؟ آپ کی مرضی ہے، آپ سیکھنا بند کر دیں، نہ آیا کریں یہاں پر، لیکن یہ بہتان ہے۔ ہم تو لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس دے رہے ہیں، اس میں ذات اللہ کا ذکر دیتے ہیں قلب میں اتارنے کے لیے۔ اس طرح کی بہتان ترازیاں مسلمانوں میں عام ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، یہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، نہ ہم نے ایسا کہا ہے۔ یہ تو میری کوئی ویڈیو لا کے دکھاؤ جس میں میں نے کہا ہو کہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ میں نے تو سمجھایا، بہت سمجھایا ہے، سمجھانے کے لیے بہت دفعہ اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ ہاں، یہ میں نے کہا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے میٹافوریکل میننگ، جیسے فرزندان توحید، اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے لوگوں کو فرزندان توحید کہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ توحید کے بیٹے ہو گئے؟ ہم؟ توحید کے بیٹے تو نہیں ہے نا۔ تو ہماری ٹرمز میں کچھ اس طرح باتیں بولی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا بیٹا عیسائی کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کسی کو اللہ کا بیٹا۔ عیسائی کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ بھئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔
زبیر الحسن سرگودا، رب کے ساتھ ایک ایسا ہونا کہ روح کا الگ وجود ہی نہ رہے، کیا ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ منصور حلاج کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ رب اس کے اندر حلول کر گیا ہے لیکن یہ ان کا خیال تھا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر رب آپ کے اندر حلول کر جائے گا تو پھر رب کی شناخت مٹ گئی، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ کیا میں نے ایسا کبھی کہا ہے کہ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ یہ تو انتہائی بیہودہ بات ہے نا، انتہائی بیہودہ بات ہے۔ محمد خالد، اسلام آباد، گہر شاہ مرحبا۔ قرآن میں حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دیمک نے عصا کو کھایا، تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ کیا اتنا عرصہ کسی امتی کو یا گھر والوں کو پتہ نہیں چلا؟ برائے مہربانی اس کی تفسیر بیان کیجیے۔ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، وہ سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے سے اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور وہ جنات سے کام کرا رہے تھے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام وہاں نہ کھڑے ہوں تو جنات بھاگ جائیں، اس لیے وہاں کھڑے ہو کے کام کرانا ضروری تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے ان کو اسی حال میں رکھا کہ ان کو یہ لگے کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ رہ گئی بات گھر والوں کی، تو ان کی تو 1000 بیویاں تھیں، کتنے لوگ تھے ان کے پاس، لیکن ان کو یہ بھی تو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تو اس کو کرامت سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنے دن سے کھڑے ہوئے ہیں، کون آگے پوچھے گا اس لیے جو ہے وہ یہ بات حکمت ہی رہی۔ ابرار علی عطر والا، بنگلور، السلام علیکم۔ If namaz and shariat is of secondary importance to Nabi sallallahu alayhi wasallam اور مولا علی نے نماز کی وصیت کیوں کی؟ اور پنجتن اور 12 امام اور باقی کے اہل بیت تو پرفیکٹ تھے، تو جو بھی انہوں نے کیا وہ پرفیکٹ ہوگا۔ اس لحاظ سے کیا نماز اور شریعت کو مضبوطی سے اپنانا نہیں چاہیے؟ بالکل اپنانا چاہیے نماز کو اور شریعت کو، لیکن آپ کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے منع کیا ہو کہ نماز چھوڑ دو، شریعت چھوڑ دو۔ ہم نے کب کہا ہے ایسا؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کو پورے تقاضے کیے جائیں اس کے، تاکہ وہ عبادت آپ کی ضائع نہ ہو، اور اس کے لیے نبی پاک کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب،
قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ یہ ہم نے کہا